پریشان ہو، دل بے چین ہے، اٹھو نہ پھر، اللہ یاد کر رہا ہے تمہیں، وہ چاہ رہا ہے تم اس سے باتیں کرو، اس کو بیان کرو۔ اٹھو رات کے اس آخری پہر میں جب سب سو رہے ہوں، کسی تیسرے کی آواز بھی نہ ہو، وضو کرو، اس وضو کے ٹھنڈے پانی کو محسوس کرو، اس خوبصورتی وقت کی سکونی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرو۔ جانماز اٹھاؤ، آنکھوں میں آنسو ہیں نہ تمہارے، دل پریشان ہے نہ تمہارا، نفلی نماز تہجد کی نیت کرو اور سر سجدے میں رکھ دو۔ اپنے اندر بہہ رہے ہر تکلیف کے قطرے کو اس سجدے میں اللہ تک پہنچا دو، حوالے کر دو ہر آنسو جو تکلیف دے رہا ہے۔ یا اللہ، وہ دھیمی سی آواز میں بولی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن اس کی آنسوؤں کی آواز اوپر آسمان میں جا کر گونج اٹھی تھی۔ یا اللہ، وہ سجدے میں سے التجا کر رہی تھی، یا اللہ میری مدد کر۔ پھر اس کی دعا کی آواز نے اوپر کے آسمان کو ہلا دیا اور وہ دعا، آنسو اور تکلیف اللہ تک پہنچ گئی اور اس کا حلقے سے یا اللہ کہنا سن لیا گیا۔ وہ سنتا ہے تمہاری آواز جب تم اس کو پکارتے ہو، وہ کہتا ہے تمہیں جب تم آسمان کو تکتے ہو، اس انتظار میں کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، صبر مل جائے گا ان چیزوں پر جو چیزیں تمہیں اذیت، تکلیف، دکھ پہنچاتی ہیں۔ جب ہم اس انتظار میں اس پر یقین رکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی معاوضے ہو جائیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو یقین رکھو ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جو چیز تم نے کھوئی ہے اس کے بدلے تمہیں اللہ بہتر سے گزار کر بہترین سے نواز دے گا، اور یقین کرو یہ تمہارے لیے معجزہ ہوگا۔ اور اللہ نے کہا ہے تم مجھ سے مانگو، تمہارا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں ہے تم کو؟ میں تو تمہاری سوچ سے زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس سے کیسے بے یقین ہو جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے؟ مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو، عرش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نہ نواز دوں تو کہنا۔ اور تم صبر تو کرو، مایوس کیوں ہوتے ہو؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں اپنی رب کی رحمتوں کا؟ وہ تو ایک لمحے میں نصیب بدل دیتا ہے۔ تم صبر تو کرو، تمہاری زندگی میں آنے والی خوشیوں کا منتظر ہے تمہارا سفر، اور تم مایوس ہو کر بیٹھے ہو کہ کچھ نہیں بدلے گا۔ تم صبر تو کرو، تم سجدے میں سر جھکا کے اس کی راحت مانگتے رہو۔ سب دیکھ رہا ہے وہ، سب سن رہا ہے وہ، دے گا تمہیں اپنے آپ۔ تم صبر تو کرو۔ تم اللہ سے مانگنے کے بعد بھی نہ جانے کیوں ممکنات کے وسوسوں میں پڑ جاتے ہو؟ کیا کبھی بھی کسی بھی سخی بادشاہ کے دربار سے کوئی سوالی خالی ہاتھ لوٹا ہے؟ تو اللہ تو پھر بھی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس سے مانگنے کے بعد نا امیدی کیسی؟ وہ تو صرف تمہاری یقین اور توکل چاہتا ہے۔ تھوڑا سا صبر درکار ہے تمہارے منزل تک پہنچنے کے لیے، پھر کیوں سوچتے ہو کہ وہ عطا نہیں کرے گا؟ تم صبر سے انتظار تو کرو، پھر دیکھنا اس بادشاہ کے دربار سے جھولی یوں بھر دی جائے گی جیسے تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔